جیسا میں نے خطبے کے اندر اشارہ کیا تھا کہ کچھ بہت ہی اہم اور ضروری مطالب جو اصل دینی علوم ہیں میری نظر میں، جن کو ایک تو یہ رائج ہے نا صرف ناو کو ہم دین سمجھ کے پڑھتے ہیں، بڑا مقدس، باقی علوم سارے پڑھتے ہیں اس طرح، لیکن نہ کوئی ان سے مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ ان سے کوئی مشکل حل ہوتی ہے۔ لیکن کچھ علوم ہیں جن کے پڑھنے سے انسان مشکلات سمجھ جاتا ہے اور حل کر سکتا ہے۔ ان موضوعات میں سے ایک جو بہت قدیم ایام سے، طالب علمی کے زمانے سے، ابتدائی طالب علمی سے ہی ذہن میں تھا کہ اس موضوع کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کو پیگیری کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے، تحقیق کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے، اور جتنی طالب علم کی حیثیت ہوتی ہے اس حیثیت سے جو ممکن ہوا، کیونکہ وہ بہت ضروری تھا۔ یہاں چند مجالس میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، بعض اوقات بعضوں کے ذہن میں ہوگا، اور وہ ہے سوشل پیتھالوجی۔ سوشل پیتھالوجی سائنس ہے، باقاعدہ علم ہے جس کا کام معاشرتی بیماریوں کی تشخیص کرنا ہے، ان کی وجوہات، ان کے اسباب۔ جس طرح سے میڈیکل پیتھالوجی ہے، فزیکل پیتھالوجی ہے، اور ہر آدمی آپ ان میں سے گزر چکا ہے۔ آپ جو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، طبیعت ناساز ہوتی ہے تو وہ فوراً آپ کا معائنہ کرتا ہے، نبض دیکھتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر لیتا ہے، شوگر چیک کرتا ہے، اور ٹیسٹ لیتا ہے، خون چیک کرواتا ہے، آپ کا وائرس ہے، کووڈ ہے، ڈینگی ہے، کیا مسئلہ ہے۔ یہی جو ڈاکٹر کر رہا ہوتا ہے، یہ اسی کو پیتھالوجی کہتے ہیں، یہ طبی پیتھالوجی ہے۔ یہ کام رائج ہے میڈیکل کے اندر، بلکہ دار و مدار ہی سارا انسانی زندگی بچانے کا، انسان کی فزیکل زندگی، یہ جسمانی زندگی بچانے کا دار و مدار سارا پیتھالوجی پر ہے۔ پیتھالوجی آپ کی مادری زبان کا لفظ ہے، مادر الزبتھ، انگریزی اسی کی زبان ہے نا، اس اماں کی، اور آپ صاحب اس اماں کے اولاد، انگلش دان۔ اردو میں کیا کہتے ہیں پیتھالوجی کو؟ کچھ بھی نہیں کہتے، چونکہ پاکستانی بہت شریف ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہ پیتھالوجی کو کچھ بھی نہیں کہتے، چونکہ کرتے نہیں ہیں یہ کام۔ پیتھالوجی کو پیتھالوجی کہتے ہیں، اپنی زبان میں زحمت نہیں کی کوئی لفظ اس کے لیے مختص کریں۔ پیتھولوجی کا ترجمہ اگر کرنا ہو کسی وقت، آفت شناسی یا آفات شناسی، ایک موضوع آپ تو لاب پڑھتے ہیں نا، آفت شناسی، آفات شناسی کا موضوع، وہ یہی درس تھا، پیتھولوجی تھا وہ۔ اسی کو چاہتے تھے ذرا مزید وسعت دے کے، چونکہ دینی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ پیتھولوجی ہے، تشخیص، بیماریوں کی تشخیص، ان کے علل، ان کے اسباب، ان کی وجوہات، ان کے عوامل، اور جب بیماری کی جڑ پکڑ لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، پھر اس کا علاج اسی پیتھولوجی میں لکھا ہوتا ہے۔ جب تشخیص ہو جاتی ہے کہ اس کی بیماری کی یہ وجہ ہے تو علاج خود ہی روشن ہو جاتا ہے، وہاں موجود سامنے آ جاتا ہے۔ یہ پتہ چل جائے کہ اس کو وائرس ہے اور یہ ڈینگی وائرس ہے یا کووڈ وائرس ہے، تو وہیں علاج بھی سامنے آ جاتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے۔ ڈاکٹر کا کام اور مریض دونوں کا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں معاشرتی، سماجی پیتھولوجی کی ضرورت ہے۔ سماج انسان کے جسم کی طرح ایک زندہ حقیقت کا نام ہے، زندہ حقیقت کا نام ہے، جاندار ہوتا ہے۔ انسانی سماج جاندار چیزوں میں سے ہے، جان ہے اس کی، شعور ہے اس کا، وجود ہے اس کا، ڈھانچہ ہے اس کا، پیکر ہے اس کا سماج کا۔ اور جس طرح جسم انسان کا بیمار ہوتا ہے، سماج بھی بیمار ہوتا ہے۔ مختلف بیماریاں ہیں، جسم میں نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے،
قلبی امراض پیدا ہو جاتی ہیں، ہاضمی کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ذہنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سماج بھی ایک زندہ موجود ہے، حقیقت ہے، اس کی بھی یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا بھی دماغ ہے، اس کا بھی شعور ہے، اس کا بھی پیٹ ہے۔ سماج کا بھی کبھی ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی ذہن اس کا خراب ہو جاتا ہے، کبھی اس کے تنفس خراب ہو جاتا ہے۔ سماج بھی باقاعدہ طور پر ایک حقیقت ہے، ریالٹی ہے۔ یہ وہ علوم ہیں جو ہم لیبرز کے لیے نہیں رکھے گئے۔ پاکستان، یہ جو نظام تعلیم ہے پاکستان کا، علامہ اقبال کے بقول کے، اور یہ کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف۔ یہ کلیسائی نظام تعلیم جو آپ پڑھتے ہیں، یہ انگلش، جس کو ہمارے وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ یہ احساس کمتری ہے اور یہ ہماری غلامی کی اور ہماری بدبختی اور ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ نظام تعلیم ہے ہمارا، یہ انگریزی نظام تعلیم۔ وزیر اعظم خود اسی نظام کے پڑھے ہوئے ہیں، اور وہی نظام ان کے دستخطوں سے نافذ ہے۔ اس نظام کو معطل نہیں کیا، ختم نہیں کیا، صرف تشخیص دی ہے کہ یہ ہماری ساری مصیبتوں کی جڑ یہ ہے، اور حقیقت میں یہ درست انہوں نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے زندگی میں جو صحیح باتیں کی ہیں وہ یہ وزارت عظمیٰ کے دوران جو کرتے ہیں، صحیح اقدامات تو وہ خود بتائیں گے کتنے کیے ہیں انہوں نے، لیکن صحیح باتوں کی گواہی بہت سارے لوگ دیں گے کہ بہت ساری باتیں بڑی ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ ان میں سے ایک یہ بات، بہترین بات ہے ان کی، کہ یہ نظام تعلیم جس کا محور انگلش ہے اور مغربی علوم، یہ فقط ہماری بدبختی کا ذریعہ ہے۔ میں اس کو کھول کے اگر عرض کروں تو وہ یہ ہے، یہ نظام تعلیم کلیسا کا، لارڈ میکالے کا، یہ جو انگلش میڈیم نظام ہے، یہ لیبر، مزدور بنانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ چونکہ سرمایہ دار دنیا، صنعتی دنیا، ان کی انڈسٹریاں ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں، ان کا نظام ہے، ان کو مزدور چاہیے فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے، کمپنیوں میں کام کرنے کے لیے لیبر چاہیے ان کو۔ اور یہ جو ملک پاکستان یا پاکستان جیسے ہندوستان، بنگلہ دیش فلاں ہیں، ان کے جو انسانی طاقت ہے ساری، یہ ساری مزدور بنانی ہے۔ یہاں پاکستان میں ایک قوم ہے، اوڈ قوم ہے، بہت سخت جان کام کرتے ہیں اس طرح، اور ان کی عورتیں ان کے مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں۔ ابھی یہ چند دن پہلے ایک وہ میں نے بنوائی ہے مووی میڈیا والوں سے، اگر دفن نہیں کر دی ہو یا ضائع نہ کر دی ہو انہوں نے، کبھی کسی وقت آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی یہ چند دن پہلے، پرسوں ترسوں کی ہے، وہ مزدور اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ کتنی اینٹیں ایک مزدور اٹھا سکتا ہے؟ کبھی کبھار آپ اٹھاتے ہیں نا، ورزش کرتے ہیں، کتنی اٹھا سکتے ہیں؟ 4، بہت زیادہ اٹھائی تو 8، اس کے اوپر عام آدمی نہیں اٹھا سکتا، چونکہ ایک تو اس کا حجم زیادہ ہو جاتا ہے اور دوسرا وزن۔ اب یہ میں نے گنی نہیں اس وقت، لیکن میرا اپنا اندازہ تھا کہ کم از کم 60 سے 70 اینٹ ایک بندہ اٹھا رہا ہے۔ 60-70 اینٹ ایک ہی وقت میں ایک آدمی اٹھا کے اور بلڈنگ کی 4تھی منزل پر پہنچا رہا ہے سیڑھیوں سے چڑھ کے۔ یہ سخت جان لوگ ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ لاہور میں، پاکستان میں کسی کو بھی اگر مزدوری کروانی ہے تو انہی کا رخ کرتے ہیں، چونکہ یہ بہت تیز کام کرتے ہیں، بہت سخت جان ہیں، اور کئی جگہوں پر تو ان کی خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اب جس طرح یہاں مزدوری کا نام آتے ہی ان کا نام آ جاتا ہے ذہن میں کہ اس قوم کو بلایا جائے، کیا ان کے اس جان فشانی کرنے والے جوانوں کو، اسی طرح دنیا بھر میں کہیں بھی مزدور، لیبر، کوئی اس طرح کا چاہیے تو وہ پاکستانی کا نام سر فہرست ہوتا ہے کہ یہ قوم ہم نے بنائی، ان کو نظام تعلیم بنا کے دیا کہ مزدور بنا کے دو ہمیں۔ عرب، جتنے عربوں کے ہم مزدور ہیں سب پاکستانی، ہر کام ان کا۔ مغرب میں جتنے مزدور ہیں پاکستانی، امریکہ میں جتنے مزدور ہیں پاکستانی، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں جتنے مزدوری کے کام ہیں سارے ان کے ذمہ ہیں۔
خوب یہ تھنکر کیوں نہیں ہے، یہ رائٹر کیوں نہیں ہے، یہ محقق ریسرچر کیوں نہیں ہے، یہ سائنٹسٹ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ علوم ان کو پڑھائے ہی نہیں جاتے، بتائے ہی نہیں جاتے. ان علوم کے لیے ہمیں وہاں سے مشاور بلانا پڑتا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں. سوشیالوجی وہ علم ہے جو ہمیں ہر علم سے پہلے سیکھنا پڑنا چاہیے. اس علم کا کام جس طرح میڈیکل آپ پڑھتے ہیں، فزیولوجی پڑھتے ہیں آپ، تاکہ انسان کے جسم کی ساخت اور حقیقت ہمیں پتہ چلے، اسی طرح ہمیں سوشیالوجی اپنے سماج کو سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. سماج کیا ہوتا ہے، معاشرہ کیا ہوتا ہے، سوسائٹی کس کو کہتے ہیں، اس کے کتنے شعبے ہیں، کتنے اعضاء ہیں، کتنے ارکان ہیں، اور اس کی کیا بیماریاں ہیں، اور بیماریاں اس کو پھوٹتی کہاں سے ہیں.